تک جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے ساری الحمدللہ اہل سنت کے نزدیک قطعی جنتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ عادل ہیں، قابل اعتبار ہیں، قابل تقلید ہیں، حجت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہمارے وہ امام ہیں اور ہمارے رہنما ہیں۔ اہل سیرت نے یہ لکھا الصحابۃ کلہم عدول، نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں، اور کسی صحابی پر تان کرنا، بد زبانی کرنی، یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ جتنے صحابہ ہیں، تعداد میں اختلاف ہے، حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ کچھ بد باطن لوگ ان پر تان کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں اور سہارا بناتے ہیں، حدیثوں کا سہارا بناتے ہیں قرآنی آیات کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے معاذ اللہ صحابی کی توہین ثابت ہو رہی ہے، ایک صحابی کی شان میں کمی آ رہی ہے اور دوسری صحابی کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انتہائی توجہ طلب یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، توجہ سننی آپ حضرات۔ ان بد باطنوں کا جو اعتراضات ہیں ان کو سننا علماء کرام کے لیے بالخصوص، تنقید کرنے والوں کی تنقید کو سننا اور تنقید کا دلیل کی صورت میں جواب دینا، یہ اہل علم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپ چونکہ اہل علم ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تان و تشنیع کے حوالے سے ایک حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے، جس حدیث کو حدیث قرطاس کہتے ہیں۔ عرف عام میں اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث قرطاس۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ حضرت امام بخاری نے اس ایک حدیث کو 7 مقامات پہ ذکر فرمایا۔ حدیث ایک ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت امام بخاری نے 7 جگہوں پہ اس کو ذکر فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ پہلے حدیث سنیے، اس کے بعد میں اس کے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کروں گا، یہ وقت بچ گیا تو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث کتاب المغازی، کتاب العلم، کتاب المرض اور کتاب الاعتصام وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا آخری ایام تھے حضور علیہ السلام کے، حضور علیہ السلام کی ظہری وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار کو نبی کریم علیہ السلام کا ظہری وصال ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ وقت کے اندر بھی اختلاف ہے، حضور علیہ السلام نے چاشت سے پہلے یا چاشت کے دوران، ضحوہ کبریٰ سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خمیس کے دن، جمعرات کے دن، نبی کریم علیہ السلام بستر علالت میں تشریف فرما تھے، تو نبی کریم فرمایا انی ایتونی کتابن، اے میرے صحابہ، اے میرے اہل بیت جو موجود تھے۔ وہ موجود کون تھے یہ بھی پہلے سن لیں تاکہ بعد میں مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بہت ساری کتابوں کے اندر بہت سارے نام آئے ہیں، 5 ناموں کے اندر اتفاق ہے۔ پہلا نام ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت حضرت علی موجود تھے۔ نمبر 2 اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا چوتھے نمبر پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
عنہ، اور 5ویں نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 6 صحابہ کے نام موجود ہیں کہ یہ 6 افراد تھے جو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ اب اس میں حضرت علی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 2 افراد وہ ہیں جو خود نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں اکثر طور پہ رہا کرتے، یعنی اہل بیت تھے۔ حضور نے فرمایا مجھے کاغذ قلم دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، اکتب کتابا لن تدلوا بعدہ، فرمایا مجھے کتاب دو، یعنی کتاب عربی زبان میں کاغذوں کہتے ہیں، صفحات کو کہتے ہیں، مجھے کچھ کتاب دو، مطلب کہ کاغذ قلم دو، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے جانے کے بعد اے میرے صحابہ، اے میرے اہل بیت، تمہیں کوئی پریشانی اور تمہیں کوئی گمراہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کے فرمان کے بعد صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف ہو گیا، 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے مانگا ہے، حضور کو کاغذ بھی دے دو، قلم بھی دے دو۔ دوسرا گروہ کہتا تھا نہ بھائی، حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک درست نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی طبع مبارک علالت میں ہے، طبیعت مبارک درست نہیں ہے، بیماری کے ایام ہے، درد شدید ہے، حضور علیہ السلام کو شدید قسم کا بخار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں حضور علیہ السلام کو کاغذ قلم نہ دیا جائے کہ حضور اٹھیں گے پھر لکھیں گے تو تکلیف ہوگی، درد بڑھے گا، لہٰذا حضور علیہ السلام کو کاغذ اور قلم نہ دیا جائے۔ اب جب صحابہ کی آواز بلند ہو گئی، اہل بیت کی آواز بلند ہو گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قوموا عنی، اے آواز کو بلند کرنے والو، تم میرا یہ روم، میرا یہ گھر اور میری جگہ خالی کر دو، مطلب کیا، آپ باہر نکل جاؤ اور بلند آواز سے میرے سامنے کلام نہ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو باہر نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگلے دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں کل کیا کہنا چاہتے تھے؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں 3 چیزیں بتانا چاہتا تھا۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا نمبر 1، جزیرہ عرب سے مشرکین اور ایک روایت کے اندر یہودیوں کو نکال دو۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا میں تمہیں یہ حکم دے رہا تھا، جب تک میں زندہ ہوں میرے پاس باہر ملکوں سے وفود آتے ہیں، وفد آتے ہیں، جس طرح میں ان کی تعظیم توقیر کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، اے میرے صحابہ میرے جانے کے بعد تم نے ان کی بھی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، اپنے معاملات کو بڑھانا ہے۔ نمبر 3، حضرت عباس نے کیا رسول اللہ تیسرا کام کیا تھا؟ اب راوی کہتے ہیں، راوی سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے یا بتایا نہیں یا حضور نے بتایا تو میں بھول گیا۔ اب یہ حدیث ہے مکمل، یہاں تک حدیث مکمل ہو گئی۔ اب کچھ احباب کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے کاغذ اور قلم کو مانگا اور صحابہ نے دیا نہیں، تو پہلی گستاخی معاذ اللہ۔ نمبر 2، اگر کاغذ قلم دے دیتے تو یہ فیصلہ حضور لکھ کر جاتے، کیا کہ حضور لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد جو خلیفہ بلا فصل ہوگا وہ حضرت علی ہوں گے، یہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 3، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بلند آواز سے آوازوں کو بلند کیا، شور مچایا، معاذ اللہ یہ بھی گستاخی ہے۔ اب یہ کل باتیں ہو گئی 3۔ ہم اہل سنت و جماعت احناف کا یہ مؤکدہ، یہ تاکیدی فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خلافت کی بات کر رہے تھے، نہ خلافت لکھنا چاہتے تھے۔ پھر ایک بہت بڑا جھوٹ باندھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، تو عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو اللہ کا قرآن کافی ہے۔ نبی کتاب مانگ رہے ہیں، نبی کاغذ مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کتاب کافی ہے۔ معاذ اللہ یہ تو حضور کی گستاخی کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے الفاظ بول کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر تان اور تشنیع کے نشتر لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ان بیچاروں کو نہ حدیث کی سمجھ ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ اجماع امت کی سمجھ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے جو نظریہ ہے، نبی کا فرمان بھی سچا ہے، عمر کی بات بھی سچی ہے۔
یہ میں نے آپ کی خدمت میں خلاصہ حدیث پیش کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ کتاب مانگی۔ سنیں غور سے، وہاں موجود کتنے لوگ تھے؟ فرمایا 6 کا نام میں نے عرض کیا، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ اور بھی اہل بیت موجود تھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا، جو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نمبر ایک، نبی کریم علیہ السلام نے کتاب مانگی، حضور نے کاغذ مانگا، تو کاغذ دینے کے لیے گھر والے کاغذ دیا کرتے ہیں یا باہر سے آنے والے کاغذ دیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ السلام کس کے گھر میں تھے؟ اما عائشہ گھر میں، اور اما عائشہ اہل بیت اور حضرت علی اہل بیت تھے، تو گھر کس کا تھا؟ جناب علی کا اور جناب اما عائشہ کا۔ تو حق کس کا بنتا تھا کہ حضرت اما عائشہ اٹھتی اور جا کر کاغذ لے آتی، قلم لے آتی، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے اور جا کر کاغذ اور قلم لے آتے، حضور کو پیش کر دے۔ سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو حضرت عمر نے حضور کی گستاخی کی ہے، حضور خلافت لکھنا چاہتے تھے علی کی۔ عجیب بات ہے، جس علی کی خلافت لکھ رہے تھے حدیث کے اندر تو وہ بھی موجود ہے، حق تو ان کا بنتا تھا، بھاگ کے جاتے اور جناب والا کاغذ اور قلم لے آتے، تو مسئلہ آج تک پریشانی کا ہوتا ہی نہ۔ نمبر دو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہتے تھے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 87، اس کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے کناروں میں رہتے تھے۔ مطلب کیا؟ اوائل مدینہ، یعنی جہاں سے مدینہ شریف کی حدود شروع ہو رہی تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں رہتے تھے۔ مطلب کیا نکلا؟ حضرت عمر کا گھر وہاں پہ موجود نہیں تھا، حضرت عمر کا گھر وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ حضور نے مانگا تھا کاغذ اور قلم، تو تم کہتے ہو عمر نے نہیں دیا، اور نہ دینے والے تو علی اور عائشہ ہیں، تو حضرت عمر کو تان کیوں کرتے ہو؟ اس لیے سمجھ کے اور حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر تان تشریح نہ کرو، پہلے علی پر کرو، جس کو تم خلیفہ اول مانتے ہو اس پر تم تان کر نہیں سکتے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت عمر کا قول بھی سچا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوسری دلیل سنیے، حضور علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا۔ اب سنیں غور سے، حضور علیہ السلام کاغذ قلم مانگا تو صحابہ نے نہیں دیا، حضرت علی نے نہیں دیا۔ سنیں غور سے، حدیث کی حدیث سے وضاحت ہوتی ہے، قرآن کی قرآن سے وضاحت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اصول یاد رکھیں، ہمارے نوجوان جو تشریف فرمائے سنیں غور سے، ہمارے نوجوانوں کو انجینئر جیسے جہال جو ہیں وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جناب ایک حدیث لیں گے، حدیث کو جناب والا ٹائپ کریں گے، ٹائپ کر کے وہ بھیج دیں گے میرے نمبر پہ، آپ کے نمبر پہ، دوستوں کے نمبر پہ، یہ دیکھیں جی حدیث کا نمبر فلاں، حدیث کا راوی یہ، کتاب کا نمبر یہ، اور اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ یہ مسئلہ یوں ہے۔ اب جب آپ کے پاس آئی وہ حدیث تو آپ نے کہا یار ہے بھی حدیث، راوی بھی لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جلد اور پیج نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اب کیا ہو گئے؟ آپ کا ذہن میں فطور آ گیا، ذہن کنفیوزڈ ہو گیا۔ کیوں؟ یار یہ بھی حدیث ہے، ہمارے عالم تو بتاتے نہیں، ہمارے استاد تو بتاتے نہیں، ہمارے تو امام صاحب بتاتے نہیں۔ اور بھائی تم کبھی امام صاحب کے پاس آؤ تو وہ بتائے نا، اور کبھی تقریر سننے کے لیے آؤ تو بتائے نا۔ تم آتے ہو جب نماز جمعہ کی آخری رکعت ہوتی ہے، وہ بھی تشہد ہوتا ہے، تشہد میں اوکھے شامل ہوتے ہیں، استاد صاحب نے دعا کرائی وہ جا رہے ہیں، دین مکمل ہو گیا۔ بھائی عالم کے پاس آ، تجھے قرآن بھی سمجھائے، مصطفیٰ کا فرمان بھی سمجھائے۔ سنیں، نمبر دو، حضرت ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھاتی ہے، یہ اصول ہے باقاعدہ مفسرین کا اور محدثین کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، سنیں غور سے، مسند احمد کی حدیث، حضرت علی خود فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کے آخری ایام تھے تو میں حضور کے پاس گیا، نبی کریم نے فرمایا میرے پاس علی کچھ لے آؤ میں تمہیں لکھ کر دوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں لینے کے لیے جاؤں تو ہو سکتا ہے آپ پر وفات طاری ہو جائے، آپ اس دنیا سے پردہ کر کے چلے جائیں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے نا آپ مجھے ایسے بتا دیں میں یاد بھی کر لوں گا، گھر میں جا کے لکھ بھی لوں گا۔ سمجھ رہے ہیں میرے دوست؟
لکھ بھی لوں گا اور یاد بھی کر لوں گا۔ اب حضور نے 3 چیزوں کا حکم دیا، سنیں، کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت کی بات، میں نے کہا علی خود فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا اوصانی، حضور نے مجھے وصیت کی، کس چیز کی؟ بالصلاۃ والزکاۃ، اور حضور نے فرمایا پہلا کام علی یاد رکھنا، نماز نہیں چھوڑنی، نمبر 2 زکات نہیں چھوڑنی، نمبر 3 نبی نے فرمایا جو تیرے ماتحت ہیں، لونڈیاں ہیں یا غیر لونڈیاں ہیں، ان غریبوں پر بھی رحم فرمانا ہے، رحم کھانا ہے۔ اب علی نے کیا خود بتایا کہ حضور مجھے کیا کہنا چاہتے تھے، حضور کیا لکھ کر دینا چاہتے تھے۔ اب بھی تمہارے عقل میں بات نہیں آتی، نبی کریم علیہ السلام خلافت نہیں لکھ رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام بتا رہے تھے نماز کا، زکات کا اور غریبوں کے اوپر رحم اور شفقت کرنے کا حضرت علی کو بتا رہے تھے۔ تو ذہن میں آپ کا ذہن انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو گیا۔ اب نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا، کیا کہا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ سنیں غور سے، اللہ کی کتاب کیا ہے؟ کافی ہے۔ یا رسول اللہ آپ آرام کریں، آپ تکلیف میں ہیں، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام امتحان لے رہے تھے کہ میں نے تو اپنے 23 سالہ زندگی میں اپنے صحابہ کو پڑھایا، رات اور دن کی تبلیغ کی ہے، میں قائد ہوں، میں لیڈر ہوں، اور یہ میرے جناب والا صحابہ ہیں، میں نے ان کو جو اب تک قرآن سیکھا، قرآن سمجھایا اور حدیث سمجھائی ہے، اب میں دیکھوں تو صحیح ان کے اندر اتنی فساد اور بلاغت، اتنا شعور ہے کہ کیا سمجھنا چاہتے ہیں میرے جانے کے بعد کسی اور لکھی ہوئی چیز کو اپنی رہنمائی کے لیے رکھ لیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے جب حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اگر قرآن کافی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اعتراض کرتے، کہتے نہیں بھائی قرآن بھی کافی ہے لیکن جاؤ کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ۔ کسی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ حضور نے دوبارہ کہا کہ جاؤ کاغذ لے آؤ اور جاؤ قلم لے آؤ، میں کچھ اور لکھنا چاہتا ہوں، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اور اصول ہے، کس چیز کا اصول ہے؟ اصول حدیث ہے، مفسرین کا اصول ہے، محدثین کا، کہ حدیثیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، یا نبی بولتے ہیں تو حدیث، نبی کرتے ہیں تو حدیث۔ نمبر 3، نبی کریم علیہ السلام نہ بولیں اور نہ کریں بلکہ کسی بات کو سنیں یا کسی کام کو دیکھیں، اپنی جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں، زبان سے اس کا انکار نہ کریں، تو یہ بھی حدیث ہوتی ہے، حدیث تقریری۔ تو حضرت عمر نے تو مسئلہ حل کر دیا، حضور کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاروق اعظم صحیح فرما رہے تھے۔ اب آپ تمام اہل علم تشریف فرما ہے، بس 2-4 منٹ اور مجھے دے دے جو رہتے ہیں بس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کتنے دن اندر رہے جی؟ جمعرات کو سرکار نے کاغذ قلم منگوایا، نہ ملا، اس کے بعد جمعہ آیا، ہفتہ آیا، اتوار آیا، اور اس کے بعد آیا سوموار، کل کتنے دن بن گئے؟ 5۔ نبی کریم علیہ السلام وہ دن ملا کے کتنے دن بنتے ہیں؟ 5۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بعد 5 دن مسلسل اپنی زندگی میں رہے، اپنے حجرے میں رہے، اور اس وقت 5 کے 5 دنوں کے اندر حضرت عمر ہر وقت موجود نہیں تھے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت ابن عباس بھی تھے، اما عائشہ بھی تھی، اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ اگر حضور علیہ السلام کو کوئی اہم کام تھا تو حضور جمعے کو فرماتے یار وہ لے آؤ میں لکھ کے دوں، ہفتے کو فرما دیتے لے آؤ میں لکھ کے دوں، اتوار کو فرماتے لے آؤ میں لکھ کے دوں، حتیٰ کہ سوموار کو فرماتے بھائی میرے جانے کا وقت ہے لے آؤ میں لکھ کے دیتا ہوں۔ حضور کا یہ نہ فرمانا اور دوبارہ طلب نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت عمر نے بھی سچ کہا تھا، مصطفیٰ نے بھی سچ فرمایا تھا۔ اب آخری جملہ سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام اپنی زندگی کے 85 دن پہلے یا بابا جی 80 دن پہلے نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حضور نے آخری حج فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے صحابہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا،
آج تمہارا دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ نعم یا رسول اللہ، آج ہمارا دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ پھر نبی کریم نے اسی موقع پر فرمایا الا هل بلغتا، اے میرے صحابہ، یہاں سے لے کر وہاں تک کتنی تعداد تھی؟ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے، حضور کے پیچھے حج پڑھنے والے۔ حضور نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا الا هل بلغتا، اے بتاؤ مجھے میرے ذمے جو کام لگایا گیا تھا، میرے ذمے جو تبلیغ لگائی گئی تھی، اللہ نے جو حکم دیا تھا، اے میرے صحابہ بول کے بتاؤ میں نے وہ پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جو آپ کو پیغام دیا تھا وہ سارے کا سارا پیغام آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ دو دلیلیں میں نے بطور مثال پیش کی ہیں۔ نبی کریم نے 85 دن پہلے دین کو مکمل کر دیا، نبی کریم علیہ السلام نے 80 دن پہلے، حدیث میں آیا کہ دین مکمل ہو گیا، قرآن کہتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ ارے تم کیسے کہتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے زہری پردہ فرمانے سے 5 دن پہلے حضور بتانا چاہتے تھے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ خلافت کا مسئلہ بھی دینی مسئلہ تھا، نبی نے 80 دن پہلے بتا دیا تھا میرے جانے کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے بخاری کے اندر، نبی کریم فرماتے ہیں اما عائشہ سے فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجو کہ جاؤ میرے پاس کاغذ قلم لے آئے اور میں لکھ کر دوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کچھ فاصلے پر گئے تو فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا بھائی کو بلاؤ، واپس پلٹ کے آئے، فرمایا بیٹھ جا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مانگا تھا، یہ لینے کے لیے جا رہا تھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اس کائنات کے اندر کوئی ایمان والا اور اللہ، دونوں اللہ بھی اور پوری کائنات میں جتنے ایمان والے ہیں، دونوں اس بات پر راضی ہیں کہ نبی کے بعد جس کا مقام ہوگا اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آخری حدیث سننے کا موڈ ہے، بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، صحیح ابن حبان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 7، سبحان اللہ کہہ دیں اونچی آواز سے۔ کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، آپ تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے یار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک جنتی شخص جنت میں داخل ہوگا، جیسے جنت میں انٹر ہوگا نا، سارے کہیں گے خوش آمدید، مرحبا مرحبا، سارے جنتی کھڑے ہو کے کہیں گے مرحبا، خوش آمدید، ست بسم اللہ، جی آیانو، آنے والے تجھے مبارک ہو، آنے والے تجھے خوشخبری ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ حضور علیہ السلام فرمایا سارے جنتی اسے مرحبا مرحبا کہیں گے۔ حضرت ابو بکر ساتھ بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں نا وہ کون ایسا خوش نصیب ہوگا جس کی میں بھی زیارت کروں گا، سارے صحابہ زیارت کریں گے، وہ جنت میں آنے والا کون ہوگا؟ اب جملہ سنیے، ایمان کی تختی کے ساتھ لکھیے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو کتنا سادہ آدمی ہے، وہ جو آنے والا ہوگا جس کو سارے مرحبا کے نعرے کے ساتھ استقبال کریں گے، اے ابو بکر کوئی اور نہیں ہوگا، میرا ابو بکر تو ہی تو ہوگا، وہی فرمایا تو ہی تو ہوگا۔ خدا کی قسم نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں زکات دینے والا زکات کے دروازے سے، صلات ادا کرنے والا صلات والے دروازے سے، روزہ رکھنے والا باب ریان سے جائے گا۔ فرمایا نماز والا نماز کے دروازے سے، روزے والا روزے کے دروازے سے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنت کے 7 دروازوں میں سے ایک ابو بکر ہی ایسا ہوگا، صلات والا کہے گا ادھر سے آؤ، روزے والا کہے گا ادھر سے آؤ۔ اہل سنت و جماعت کے یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری وصال کے بعد جو خلافت کا حقدار ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حدیث کا یہی فیصلہ، اجماع امت کا بھی یہی فیصلہ۔ اللہ جل وعلا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔